یار یہ جو حمیرہ اصغر اداکارہ کا واقعہ پیش آیا ہے یہ تو بڑا ہی المناک ہے۔ ہو دل دہلا دینے والا واقعہ، ہاں جی سر، اور بہت سارے سبق چھوڑ جانے والا واقعہ۔ بالکل میں تو حیران ہو گیا ہوں، ہوئے 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 ہوئے، یعنی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی دوریاں پیدا ہو چکی، بالکل کتنی دوریاں پیدا ہو چکی۔ میں یہ یاد کر رہا تھا کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو یار کوئی بچہ کہیں کھڑا دیکھتے تھے تو باقاعدہ ادھر ٹھہر جاتے تھے کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے، ہاں جی، یہ کیوں ادھر آیا ہوا ہے۔ یا محلے میں کوئی بندہ کچھ دن نظر نہیں تھا آتا، کچھ دن کیا ایک دو دن نظر نہیں تھا آتا تو پوچھنے چلے جاتے تھے ہاں جی، ہاں کہ جی، یار بٹ صاحب نظر نہیں آئے، پٹی صاحب نظر نہیں آئے، حاجی صاحب نظر نہیں آئے، ہاں حافظ صاحب کتنے نہیں یار، کل دن نظر آئے ہو۔ میں حیران ہو گیا ہوں، حیران ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے والدین، اس کے بھائی آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، ہاں جی، خدا کے واسطے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑے الرٹ رہیں، بہت زیادہ سینسٹیو رہیں، مت تھوڑا سا بھی لاپرواہ ہوں۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے تو علماء سے یہ سنا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین دنیا سے چلے گئے ہوئے والدین کے لیے جو اجر ہے یا ثواب ہے وہ ان کے بچوں کے اعمال ہیں، جو زندہ ہیں اور اچھے عمل کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جی جی، اس کا ثواب ان بچوں کو بھی پہنچ رہا ہے، ان کے والدین کو بھی، کیونکہ والدین نے ان کی تربیت کی ہے اس لیے وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ واہ، اچھا یہ میں یہاں بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ حمیرہ اصغر صاحبہ مرحومہ کے جو والدین انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی، وہ بیچارے کو بڑی اچھی نیک فیملی کے لوگ لگتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ وہ ٹھلا مٹھا بندہ نہیں کو توجہ دے پاتا، یا کہہ لیں کہ توجہ دی بھی ہے اس کے باوجود بھی ہاں جی، اللہ پاک کے بھی بہت سے فیصلے۔ بالکل صحیح، اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے آپ کی مرضی کے بغیر جو نظر آ رہا ہے، اتنی دیر اگر بچی کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں کیا، وہ کو فکر مند نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ناراض تھے یا دور تھے، جو خبروں میں آ بھی رہا ہے۔ جی بالکل۔ ہاں جی، ہاں جی، ایسے نہ کریں۔ بچہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو بھائی اس کی تو اصلاح یا اس کی تربیت جو ہے وہ آپ کے مرنے تک آپ پہ فرض ہے، بالکل صحیح، اس کے ساتھ جڑ کے تو رہے نا۔ یہ تو نہ کرے نا کہ کئی مہینے بتا رہے ہیں پوسٹ مارٹم والے کہ کئی مہینے پہلے کی بچی وہ فوت ہو گئی، تو آپ کیوں اتنے دور ہو گئے، کیوں اتنے ناراض ہو گئے؟ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جڑو، بچوں کے ساتھ مکس ہوا کرو، ان کے ساتھ دوستی بناؤ۔ صحیح، مجھے اتنا پیارا لگا اس کا ایک جملہ، کہتا ہے جب بھی بچہ باہر سے آئے اس کو گلے لگایا کرو، اس کا منہ چوما کرو، اس کا ماتھا چوما کرو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ کس حالت میں اب گھر سے باہر گیا تھا اور کس حالت میں واپس آیا ہے۔ اب تو نشہ اتنا پھیل گیا ہوا ہے۔ بہت۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ بچے اب نشوں پہ چل پڑے ہوئے، ہاں جی سر، تو بچوں کو بھائی پکڑے، ساتھ لگائیں، ان کو، آپ کو پتا چلے آپ کا بچہ کس حالت میں ہے۔ بالکل صحیح، تو بیٹیاں خاص طور پہ تو بہت ہی توجہ طلب ہوتی، بہت توجہ دینی چاہیے۔ ایک دوست نے ایسا جملہ کہا، کہتا ہے بات سنو، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے لیے فکر مند رہا کرو۔ بے شک وہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے لیے زیادہ فکر مند رہا کرو۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے صدقے ہر ایک کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھے۔ وہ بچی بیچاری جو ہے اصل میں کوئی ایسا بڑا بھی، کوئی ایسا بھی نہیں ہو گیا یار، کوئی حادثہ جس سے اس کے والدین اتنے ناراض ہو گئے۔ وہ بچی این سی اے میں پڑھی ہے، لازماً وہ آرٹ لور بچی تھی، ہاں جی، ہاں جی، این سی میں پڑھ رہی ہے، جی، جی، نیشنل کالج آف آرٹس جو ہے ہمارا لاہور کا، ادھر سے اس نے ڈگری لی ہوئی ہے۔ وہیں سے آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے تھا، آپ کو نظر آنا چاہیے تھا کہ یہ بچی آرٹ کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ تو پھر اگر وہ آرٹسٹ بن گئی ہے، پھر آپ نے اتنی دوری اپنا لی، اتنی دوری اپنا لی۔ اچھا
ان کا بھی چلے معاملہ جو ہے اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دے اور اللہ پاک اپنی رحمتوں کے صدقے اس لڑکی کو بھی معاف کر دے. آمین. اب آ جائیں معاشرے کی طرف. جی یار کیا اس بچی کے کوئی دوست کوئی سہیلیاں کو ملنے والے نہیں تھے؟ وہ بچی کراچی میں شوبز سے اگر وابستہ تھی بالکل. تو کوئی تو اس کے ساتھ ملنے گلنے والا اس کا واقف کار اس کے رابطے میں ہوگا نا. ہاں جی ہاں جی. کتنے دور ہو گئے ہوئے ہیں ہم. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کتنے دور ہو چکے ہیں ہم ایک دوسرے سے. ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے دوستوں کی اپنے ملنے گلنے والوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. صحیح بات. ہم اپنی ہی دھن میں مگن زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. انسان تو بہترین وہ ہے جو دوسروں دوسروں کے لیے جی. واہ. میں کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے بڑا پیار آتا ہے جواد وسیم جی صاحب. بالکل. ہاں جی ہاں جی. وہ ہمارے جو فنکار بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. جی کیا خوبصورت آدمی ہے. وہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ جب بھی ان کو وقت ملتا ہے وہ دوست احباب کی طرف جاتے ہیں, اپنے کولیگز کی طرف جاتے ہیں, بہت. ان کو جا کے ملتے ہیں, ان کی خیر خیریت لیتے ہیں, فون ضرور کرتے رہتے ہیں. میرے ساتھ وہ لڑ پڑتے ہیں اگر کچھ دن ان کو فون نہ کروں تو. میں بھی کرتا ہوں, لازماً کرتا ہوں کہ کسی وقت اگر کوتاہی ہو جائے صحیح. وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کہاں ہو تم, کیا کر رہے ہو. یار محمد کبھی خان صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آمین. وہ ایسے پیارے انسان تھے کہ ہر دوست, ہر ملنے والے, ہر اپنے بچے کے ساتھ وہ بہت زیادہ لنک میں رہتے تھے. مجھے یاد ہے وہ میرے بچوں کے متعلق مجھے ہر دوسری ملاقات میں ضرور پوچھتے تھے, کیا کیا فلاں نے, کیا کیا اس بچے نے, کون سی ڈگری, کدھر پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا ختم ہوئی ہے کہ نہیں. وہ بڑے پیارے انسان. مجھے اتنا پیار آتا تھا کہ یار یہ اتنے مصروف آدمی جو آخری دم تک انتہائی مصروف زندگی انہوں نے گزاری, بالکل. ایک ایک بندے کا وہ پوچھتے تھے. با خدا جب بھی ملے ہیں ان کا بھی ذکر کیا انہوں نے. یہ غوری کا پوچھ رہے ہیں, گوگے کی بات کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں, تھیلے کی بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. تو ساتھ جڑ کے رہے. مر جانا ہے, بڑی چھوٹی چھوٹی زندگیاں ہیں, بڑی چھوٹی چھوٹی زندگیاں ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ایک حلقہ احباب ہر انسان کا ہوتا ہے. اپنے حلقے کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ جڑ کے رہیں خدا کے واسطے. صحیح بات ہے. ایسے نہ کریں. یہ معاشرے کی بے حسی کی ایک بہت مضبوط مثال سامنے آئی. ہاں جی بالکل. بڑی مضبوط مثال سامنے آئی ہے یہ ہمارا اصغر والی. ہاں جی. مطلب یہ کچھ دن پہلے وہ عائشہ خان صاحبہ مرحومہ ہماری وہ سینئر فنکارہ فوت ہوئی تھی. ہاں جی. تو وہ تو ان کو چند دن ہوئے تھے, ان کا نہیں پتہ چلا. شکر ہے اللہ کا کہ زیادہ اس طرح کی دوری نہیں ہوئی. اس واقعے نے تو حد ہی مکا دی. بالکل سر. اتنی دیر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہوئی, کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے. وہ عائشہ خان صاحبہ کہتے چلو سنا ہے بچے باہر تھے یہ وہ, جی جی. مگر اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کچھ چند آرٹسٹوں نے ایسے بھی بیان دیے ہیں کہ عائشہ صاحبہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں, ہم نے کیوں نہیں آپ سے رابطہ کیا, ہم نے کیوں نہیں آپ کو دیکھا. تو یہ اپنی اپنی جگہ جہاں جہاں جو بھی رہ رہے ہیں, اپنے محلوں میں, اپنے کام کے اندر, اپنی فیلڈ کے اندر, اپنے دفتروں کے اندر, جی یار ایک دوسرے کا احساس ضرور کریں. بالکل صحیح. جو احباب آپ کے ملنے گلنے والے ہیں ان کو ضرور دیکھتے رہیں, ان کا پتہ کرتے رہیں. اتنی کون سی آخر آ گئی ہے ہمیں, یا کتنی کو ہم نے خواہشات جو ہیں وہ اپنی بڑھا لی ہیں, اپنی ذاتی خواہشات نہیں ہماری ختم ہو رہی, اسی میں ہی ہم دوڑتے جا رہے ہیں. ہم سجے کھبے دیکھ ہی نہیں رہے, دگڑ 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 لگی ہوئی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, بہت عجیب صورتحال بن گئی ہوئی ہے معاشرے کی. باخدا بڑی عجیب صورتحال بن گئی. بھائی ان معاملات میں آپ کے اتنے اتنے بڑے دل ہونے چاہیے. ہمارا اسلام جو حکم کرتا ہے اس میں تو آپ کے بڑے حوصلے ہونے چاہیے. بچوں کے معاملات میں, دوست احباب کے معاملات میں کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, غلطیاں بھی سب سے ہوتی رہتی ہیں. معافی معافی. رب العزت جو کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے اپنا جو عمل ہے وہ معاف کرنا لگتا ہے, تو پھر رب کو اگر اپنے معاف کرنے پہ اتنا پیار آتا ہے
تو جو انسان ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہوں گے ان پہ کیوں نہیں رب کو پیار ہے؟ بہت بہت اتنے دور ہو گئے ہیں آپ دیکھیں نا کہ کئی مہینوں سے وہ لڑکی اندر مری پڑی ہے بیچاری، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ جو مالک مکان ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو فلیٹ کا مالک تھا، ہاں جی سر. اس نے کو کیس کیا ہوا تھا کرایہ نہ ملنے کی وجہ سے. ہاں جی تو وہ کو بیلف شیلف لے کے آیا ہے، چھاپا مارا ان لوگوں نے، تو ان کو دروازہ دروازہ کو لاک شاک کنڈی شنڈی توڑی تو پتا چلا کہ اندر یہ حالت ہوئی. اگر اس نے مقدمہ نہ کیا ہوتا، اس کی اپنی کوئی جگہ ہوتی، اپنا اس کا مکان ہوتا، اپنا فلیٹ ہوتا، تو پھر پتہ نہیں اور کتنے مہینے گزر جاتے. بالکل. جس طرح ہم بے حس ہو کے پڑے ہوئے ہیں دائیں بائیں اس کے سارے، تو پھر پتہ نہیں اور کتنا وقت گزر جاتا. یہ تو ایک بہانہ بن گیا وہ بیلف والا. آپ دیکھیں نا ذرا. عزیزی کتنے مہینے تو ہو گئے تھے اس کی ڈیتھ کو، پھر موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہوگی. ہاں یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یار اس کا موبائل، پھر میں نے سوچا کہ جو اتنے مہینے ہو گئے تھے آپ نہ بھی استعمال کریں فون، تو ایک لمٹ ہے نا جی، بیٹری تو اس کی ختم ہو ہی جاتی ہے. کالیں آ بھی رہی ہوں تو ظاہر ہے بیٹری تو لگ رہی ہوتی. بالکل. بہرحال انتہائی خوفناک یہ واقعہ ہے، اور سارے معاشرے کو اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے، بالکل صحیح. اور معافیاں دل میں رکھیں، معاف کرنا دل میں رکھیں. وہ والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، خدا کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کریں یار. بالکل. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام حسب حال کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.